السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ سنیں گے کیا ایثار؟ ایثار کرنے کا ورڈ سنیں گے بچوں؟ یہ ورڈ ہے نا ایثار۔ مجھے ضرورت ہے پھر بھی میں دوسروں کی ضرورت کا خیال کرتا ہوں، تو یہ بہت بڑی صفت صحابہ کے اندر یہ صفت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کی تربیت سے پورے صحابہ میں یہ صفت پیدا ہوئی تھی۔ دیکھو، انسان کو ایک چیز کی ضرورت ہو لیکن پھر بھی وہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ مثال کے طور پر کھانے کے لیے آپ دسترخوان میں بیٹھے ہیں، تمہارے سامنے گوشت کے ٹکڑے زبردست آپ اپنے دوسرے ساتھی کو دے دیے، حالانکہ تمہارے دل میں خواہش ہے، ضرورت ہے، تمہیں اٹھا کر دے دیے۔ یہ ہے ایثار بچوں۔ بیٹھنے کے لیے ایک آدمی بیٹھنے کی جگہ تھی، تمہارے ساتھی بھی آ گئے، تو تم کیا کریں، اسی جگہ میں تنگ جگہ ہی ایڈجسٹ کر کے ساتھی کو بھی جگہ دے ڈالیں۔ یہ ہے ایثار۔ کسی جگہ لائن میں کھڑے ہیں، تمہارا نمبر ہے، تمہارا دوست آ گیا، تمہیں تمہارے دوست کو یا پیچھے والے کو آگے کر دے، نہیں تمہیں جاؤ، تم نہ فلاں ایمرجنسی ہے نا، تم نہ یہ ارجنٹ ہے نا، مجھے کیا بھی ارجنٹ نہیں ہے، تمہیں جاؤ بول کے آگے بڑھا دیے۔ یا کوئی بوڑھے کھڑے ہیں، بوڑھی ماں کھڑے ہیں، تو تم کیا کرے، ان کے لیے لائن میں کھڑے ہو کر لے کر دے دیے، یا لائن میں تمہیں سامنے تھے اور پیچھے، تو ان کو تم آگے بڑھا دیے۔ کوئی عورت ہے، کوئی حاملہ ہے، اس کو تمہیں آگے کر دیے۔ یہ ایثار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والے بچوں سے، انسانوں سے بہت خوش ہوتے ہیں بچوں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ خود قرآن میں اللہ اس چیز کو تعریف کے طور پر بہت تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سورۃ الحشر میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود تنگی اور پریشانی میں کیوں نہ ہو۔ ہم بزرگوں کی زندگی کو، ہمارے جو بڑے گزرے ہیں ان لوگوں کی زندگی کو دیکھے بولنا، ان کی زندگی میں ایثار اور ہمدردی بہت زیادہ۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا آپ کس حالت میں ہیں؟ میں نے کہا حضرت جب مجھے رزق ملتی ہے، روزی ملتی ہے تو میں کھاتا ہوں، جب مجھ سے رزق کو روک دیا جاتا ہے تو میں صبر کر لیتا ہوں۔ تو اس پر جواب میں انہوں نے فرمایا ہمارے ہاں بلخ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات بچوں۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا جب مجھے رزق دیا جاتا ہے تو میں ایثار کرتا ہوں، یعنی دوسروں کو بھی شامل کرتا ہوں، ضرورت مندوں کو دیتا ہوں۔ جب مجھ سے رزق کو روک دیا جاتا ہے تو میں شکر کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، میرے پیارے بچوں، امت اپنے اسلاف کے طریقے کو جانیں، پڑھیں، سنیں، سن کر ان کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے بڑے کیسے تھے، ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی ان کو بہت ضرورت تھی، تب بھی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، خود ایثار پر عمل کرتے تھے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بڑی مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، پیسے نہیں، بہت تکلیف، فاقوں تک نوبت آ گئی، فاقے گھر سے اطلاع آئی کہ عید کا موقع ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بڑے تو بڑے ہی صبر کر لیں گے لیکن بچے، ان کو غریبی کا کیا معلوم، ان کو دوسرے بچے عید میں کیسا رہتے کہ وہ دیکھ کر ان کا دل تڑپ جائے گا نا، ترس جائیں گے نا بچے، تو یہ شوہر کو بیوی بول کر بھیجتے ہیں۔ تو شوہر بولتے ہیں یہ سن کر میں نے اپنے ایک تاجر دوست کے پاس قرض لینے کا ارادہ کیا، تو میں قرض لینے کے لیے گیا، وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گیا اور گیا گھر کے اندر، جا کر 1200 درہم یعنی 1200 درہم تھیلی میں رکھ کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں گھر آیا، ابھی گھر میں آ کو بیٹھا ہی تھا کہ میرا ایک ہاشمی دوست کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہاشم، تو ہاشمی دوست آیا، اس کے گھر میں افلاس اور غربت کی ویسی حالت تھی جو میرے گھر میں تھی، اور وہ میرے پاس قرض لینے کے لیے آیا تھا۔ میں نے گھر جا کر اپنی بیوی کو قصہ سنایا، بولنے لگی کہ کتنی رقم دینے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا تھیلی کی رقم آدھی آدھی کر لینے کا ارادہ ہے، اس طرح دونوں کا بھی کام ہو جائے گا نا۔ تو بیوی بولی کہتے بڑی عجیب بات ہے، آپ ایک عام آدمی کے پاس گئے، اس نے آپ کو 1200 درہم دیے،
اور آپ اسے ایک عام آدمی کا عطیہ کا نصف دے رہے ہیں. آپ اسے پوری تھیلی دے دیں. اللہ اکبر. پوری تھیلی دے دیں. چنانچہ شوہر کہتے ہیں کہ میں پوری تھیلی ہی دے دیا. وہ تھیلی لے کر گھر چلا گیا تو میرا تاجر دوست اس کے پاس گیا. جا کر میرا تاجر دوست بولا عید کی آمد ہے, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ رقم خرچ چاہیے. تو ہاشمی دوست وہی تھیلی کھولے بغیر اس کے حوالے کر دیا.